الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سچی پکار تو اللہ ہی کی ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ وہ پانی دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کافروں کی پکار بھی بیکار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں کیا اولیاء کیا انبیاء۔ حکم سے تیرے زمین و آسماں گردش میں ہیں، تابع فرما ہیں تیرے بحر و بر آب و ہوا۔ ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا۔ رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا۔ کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی دوا۔
تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا، تیری حکمت اور مشیت کتنی رنگا رنگ ہے، زہر بھی پیدا کیا تریاق بھی پیدا کیا، زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، تو سزاوار عبادت تجھ کو سجدہ ہے روا، تو جو چاہے ریت کے تودوں سے ہوں چشم رواں، تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موج صبا، رب تشریعی بھی تو ہے رب تکوینی بھی تو، ہر جگہ ہر سمت ہر دم حکم چلتا ہے تیرا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتا پتا کی زباں ہے اور حمد کبریا، تو نے بخشی ہے زمین کو قوت رویدگی، حکم سے تیرے ہے برگو شاہ کی نشو و نما، تو وہ قادر تیری قدرت عرش و کرسی کو محیط ہے، تیری فرما روائی میں ظہور استوا، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا، ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز خواتین، گزشتہ جمعے اور اس سے پیوستہ جمعے میں قرآن حکیم کی عظیم آیت الکرسی کے حوالے سے مسئلہ الہ پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اور قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے لفظ الہ کا معنی سمجھایا۔ یہ وہی الہ ہے جو آپ کے کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی نے کلمہ سمجھ کر پڑھ لیا اور دل سے مان لیا تو وہ پکا مومن ہو گیا، لیکن اگر صرف طوطے کی رٹ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، تو پھر اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ آپ کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے پہلے اس سے نماز نہیں پڑھاتے، روزہ رکھنے کا نہیں کہتے، زکوٰۃ نہیں دلواتے، قربانی کا نہیں کہتے، حج اور عمرے کا نہیں کہتے۔ کسی بھی غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے سب سے پہلے آپ یہی کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کلمہ پڑھانے والا اگر آدمی سمجھدار ہے، صاحب علم ہے، تو وہ کلمے کے بول زبان سے ادا کروانے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی اس کو سمجھائے گا کہ تو نے یہ جو لفظ بولے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ سمجھ کر تو اگر ادا کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے تو پھر تو ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ کلمہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں اور اسی کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں، ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ کلمے سے کیوں بھاگتے تھے؟ کیا مار پڑتی تھی ان پر؟
کیا مصیبت پڑتی تھی. تو کلمہ پڑھنے سے ان کی شکل تو نہیں بگڑتی تھی, بخار تو نہیں چڑھتا تھا, کوئی مصیبت تو نہیں ٹوٹتی تھی, لیکن وہ اس لیے بھاگتے تھے کہ وہ اہل زبان تھے, انہیں الہ کا معنی سمجھ میں آتا تھا. ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں, ہمیں الہ کا معنی سمجھ میں آتا, اور ایک بڑی تعداد ہمارے لوگوں کی ایسی ہے کلمہ بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں. نہ انہیں شرک کی حقیقت معلوم ہے کہ اس سے بچ سکیں, نہ کلمے کی حقیقت معلوم ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر اس کے خلاف جتنی چیزیں اس کو چھوڑ دیں. ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ مشرک تھے, کلمہ بھی عربی زبان میں اور وہ بھی عرب تھے, کلمے کا معنی وہ سمجھتے تھے, یعنی الہ کا معنی سمجھتے تھے کہ لا الہ الہ اور کوئی نہیں. تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہمارے یہ 360 جو بیت اللہ کے اندر ہماری مختلف حاجتوں کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے, باپ دادوں نے رکھے ہیں, اور مختلف حاجتیں ان سے پوری کرواتے تھے, اگر ہم لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر کے مان لیتے ہیں تو پھر یہ سب چھوڑنے پڑیں گے, پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کرتا. جبکہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ مختلف حاجتیں, مختلف ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں. تو انہیں اپنا آبائی عقیدہ خطرے میں نظر آتا تھا, اس لیے اس سے بھاگتے تھے. حدیث میں آتا ہے, ابو جہل کا مکالمہ موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہیں تصدق الحدیث ولا نکذبک, آپ سچ بولتے ہیں, سچے ہیں, ہر بات میں آپ کو جھٹلاتے نہیں. ولکن نکذب بالذی جئت بہ, البتہ وہ جو کلمہ, وہ پیغام جو لے کر آئیں, جو مشن لے کر آئیں, اس میں ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف ہے. بس یہ تھی مصیبت. میں نے اس لیے کوشش کی قرآنی آیات کے حوالے سے لفظ الہ سمجھانے کی. پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ جن آیات کے اندر لفظ لا الہ بار بار آیا ہے, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہی سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہی آسمان سے بارش برسانے والا ہے, اللہ ہی بارش برسا کر زمین کے اندر ہر چیز پیدا کرنے والا, پھل پھول اور باغات اور غلے پیدا کرنے والا ہے, اور جس کی یہ شان ہے وہی الہ ہے. اللہ ہی نے زمین کو قرار بخشا, اللہ ہی نے زمین کے دامن میں دریا بہا دیے, نہریں چلا دی. جو یہ کام کرتا ہے وہی الہ ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, یہ ساری چیزیں اگر تم مانتے ہو اللہ کرنے والا ہے تو پھر اللہ کے سوا کو اور الہ ہو سکتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کسی بے بس, کسی بے کس کی فریاد کو سننے والا کون ہے اور اس کی مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے, تو پھر وہی الہ ہے. جو مشکل کشائی کرنے والا وہی الہ ہے. اعلیٰ حضرت القیاس بہت ساری آیات کے اندر آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف قدرتوں کا ذکر کر کے, اس کے مختلف کارناموں کا ذکر کر کے آخر میں لفظ الہ فرمایا کہ بتاؤ پھر اس کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ کام کرنے والا جو ہے وہی الہ ہے. اور جب آپ کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا زمین و آسمان پیدا کرنے والا کوئی نہیں, آسمان سے بارش کر برسانے والا کوئی نہیں, زمین میں غلے اور پھل پھول پیدا کرنے والا کوئی نہیں.
اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا فریاد سننے والا کوئی نہیں، کسی مجبور کی مجبوری دور کرنے والا کوئی نہیں، زمین کو ٹھہرانے والا کوئی نہیں، دریاؤں کے درمیان پردے ڈالنے والا کوئی نہیں، زمین کے اندر ہر طرح کے پھل اور پھول باغات پیدا کرنے والا کوئی نہیں، بیمار کو شفا دینے والا کوئی نہیں، ایک بے بس انسان کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں. یہ ساری چیزیں بتا کے بتایا کہ یہ سارے معنی جو ہیں لفظ الہ کے اندر موجود ہیں. جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو کلمے کے اندر یہ ساری چیزیں مان کر، اب یہ جتنی چیزیں میں قرآن کریم کے مختلف آیات میں ذکر کی گئی ہیں، اگر ان سب کا خلاصہ نکالا جائے 2 لفظوں کے اندر، اگر آپ اس کا نتیجہ نکالیں تو غور کریں آپ تو نکلے گا کہ حاجت روا اور مشکل کشا. حاجت روا اور مشکل کشا، تو معنی کیا بنے گا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں اور مشکل کشا بھی نہیں. اللہ کے سوا دعائیں اور پکاریں سننے والا بھی کوئی نہیں، بیمار کو شفا دینے والا بھی کوئی نہیں. آئیے ذرا قرآن کریم سے تھوڑی سی ایک قرآن میں سیر کرتے ہیں. اللہ کی دھرتی پر جتنے بھی انسان پیدا ہوئے یا جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، سب سے اعلیٰ افضل برتر مخلوق کون سی ہے؟ اونچی آواز سے بولیں. انبیاء کرام علیہم السلام. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. مشکلیں ان پر بھی آتی تھیں، مشکلیں ان پر بھی آئیں، بیمار وہ بھی ہوئے، اولاد کے لیے وہ بھی ترسے، دشمن نے انہیں بھی ستایا. یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن سے. دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر جس کی قوم میں شرک پھیلا اور شرک کی تردید کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، رات دن ایک کر دیا، کون سے پیغمبر تھے؟ سیدنا نوح علیہ السلام. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا کام آسان کر دیتے ہیں آپ. صحیح بات یہ ہے کہ اپنی مسجد میں ایک بات کرتے وقت مجھے آسانی رہتی، باہر جب جا کر بات کرتا ہوں تو مجھے بہت مشکل ہوتی کہ جو میرا مزاج ہے میں چاہتا ہوں کہ اگلے کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے، اور وہ لوگ پہلے سے سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، ان کی تربیت نہیں ہوتی، تو ان کی نگاہوں سے دیکھنے سے میں اندازہ کر لیتا ہوں جیسے کہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے. نوح علیہ السلام، تھوڑا سا میں ایک وضاحت بھی کر دوں. نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک پھیلا وہ کس طرح پھیلا، یہ اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن آج تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 بچے دیے تھے، 20 بیٹیاں اور 20 بیٹے. باقی سب مر گئے بیٹے، 4 زندہ رہے. ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا، تیسرے کا نام عبد الرحمن تھا، اور چوتھے کا نام ود تھا. ود. حابیل قابیل کا قصے تو آپ کو معلوم ہے.
اس کو چھوڑتے ہیں. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لکھا ہے. وہ جو ود تھے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے، بہت نیک انسان تھے، اور آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور وہ حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں. ان کے 4 بیٹے تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر. چاروں ولی اللہ تھے، باپ اللہ کا نبی اور بیٹے اللہ کے ولی. ایک عرصہ تک وہ اپنی قوم کے اندر رہے اور ان کی نیکی، تقوی، پارسائی، للہیت کو دیکھ کر لوگ ان کے عقیدت مند رہے، بہت پیار کرتے تھے. بالآخر سب نے مرنا ہے، موت آئی ان پر. لوگ ان کی جدائی اور فراق کے اندر دھاڑے مار مار کر روتے. اس موقع سے ابلیس لعین نے فائدہ اٹھایا اور سب سے پہلے آ کر کہنے لگا کہ آپ بہت پریشان ہیں، میں ایک تدبیر بتاتا ہوں. بڑے ایک نیک، متقی، پارسا آدمی کی شکل میں. ابلیس جو ہے مکروہ شکل میں کم آتا ہے، بڑے صوفیوں اور بزرگوں کی شکل میں زیادہ آتا. اگر وہ یہ کہے کہ میں شیطان ہوں اور میں آپ کو یہ سبق پڑھانے لگا ہوں، کوئی مانے گا؟ لیکن اگر کسی نیک، متقی، صوفی بزرگ کی شکل میں آ کر لوگوں کوئی بات کہے تو لوگ اس کی ظاہری پارسائی، نیکی، تقوی، طہارت کو دیکھ کر اس کی بات کو مان جائیں گے، اس خیال سے کہ یہ آدمی کبھی غلط بیان ہی نہیں کرے گا. ابلیس نے آ کر ان کو یہ سبق دیا کہ آپ ایسا کریں، ان کی مورتیاں بنا لیں جہاں بھی یہ بیٹھتے تھے، اور ان مورتیوں کو دیکھ دیکھ کر آپ کو کچھ نہ کچھ تسلی ہوا کرے گی اور آپ کا اللہ کی عبادت کے اندر دل لگے گا. انہوں نے اپنی تسلی اور اطمینان کی خاطر یہ مشورہ مان لیا، لیکن شرک نہیں کرتے تھے، بس صرف ان مورتیوں کو دیکھ کر اپنے دل کا اطمینان حاصل کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد جب یہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی نسلیں آئیں تو ان کو ابلیس لعین نے یہ سبق پڑھایا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے اور ان سے اپنی حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں کرتے تھے. چنانچہ آنے والی نسلوں نے پھر ان کو پوجنا شروع کیا، مختلف حاجتیں، مختلف ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، مکہ کے مشرک وہ جو 360 بت رکھے تھے، معبود انہوں نے بنا رکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حاجت روا، مشکل کشا ہیں، ان کو پکارتے تھے کہ نہیں پکارتے تھے؟ اور پھر ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ سب بتائیں، ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی؟ کون پوری کرتا تھا؟ وہ کیسا سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہماری حاجت پوری کی؟ وہ تو مشرک تھے. اللہ منکر لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے کہ نہیں؟ جو سرے سے ہی منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی ولی کو کیا مانیں گے، کسی نبی کو کیا مانیں گے؟ آج بھی آپ کے تھوڑے سے فاصلے پر روس ایک ملک ہے، چائنا ایک ملک ہے، یہ کسی خدا کو مانتے ہیں؟ عمومی طور پر ان کے بارے میں یہ داعی ہیں، لیکن ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، نسلیں پھیلتی ہیں، بلکہ چینیوں کو تو زیادہ پھیل رہی ہیں. وہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کو شفا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ان کے ساری کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ کے منکر ہونے کے باوجود ان کو رزق بھی مل رہا ہے، ان کو صحت بھی ملی ہوئی ہے، ان کو اولادیں بھی ملتی ہیں، ان کو شفا بھی ملتی ہے، ان کی حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہیں.
کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. لیکن بدعقیدہ انسان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں میری حاجتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں. وہ بدعقیدہ انسان وہ قوم نوح کے زمانے کا ہو، ان کی حاجتیں بھی پوری اللہ ہی کرتا تھا. 1400 سال پہلے مشرکین مکہ جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، ان کی حاجتیں بھی اللہ ہی پوری کرتا تھا. وہ نادان سمجھتے تھے کہ یہاں سے حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، کہ سمجھتے ہیں یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کی حاجتیں بھی کون پوری کرتا ہے؟ اللہ ہی پوری کرتا ہے. نبی نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ لوگوں، نادانوں، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ حاجت روا نہیں ہیں، یہ خود اللہ کے محتاج ہیں. حاجت روا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. مشکل کشا وہی ہے جس نے سارے جہان کو بنایا ہے. جب یہ بات پیغمبروں نے کی، نوح علیہ السلام نے کی، تو نوح علیہ السلام کے دشمن بن گئے. نہیں مانا نوح علیہ السلام کی بات کو، اور مختلف حربے استعمال کیا ان کو ستانے کی. نوح علیہ السلام نے پھر اس دروازے پر دستک دی جہاں سے مشکل کشائی اور حاجت روائی ہوتی ہے. کس دروازے پر دستک دی؟ جہاں سے سب کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح علیہ السلام کا حال بھی دیکھیں جب انہوں نے اس سے پہلے اللہ کو پکارا. قرآن کریم کے دوسرے مقام میں نوح علیہ السلام کی وہ دعائیں اور پکار منقول ہیں. رب انہم عصونی، یا اللہ اس قوم نے میری بات نہیں مانی، میرے نافرمانی کی ہے. میں نے دن رات ایک کر کے ان کو تیری طرف بلایا ہے، یہ بدنصیب بھاگتے ہی رہے ہیں. اور نوح علیہ السلام نے بالآخر وہ دعا بھی مانگی جو سورہ نوح کے اندر موجود ہے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پالنے والے زمین کے اوپر ان کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یا اللہ اگر ان بد نصیبوں کو تو نے زندہ چھوڑ دیا تو یہ چند آدمی جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے، بہکا دیں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی اولادیں اور نسلیں جو دنیا میں پیدا ہوتی رہیں گی وہ بھی تیرے نافرمان فاسق فاجر ہوں گے. یہ کس نے پکارا؟ نوح علیہ السلام نے. کس کو پکارا؟ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکار کر مجھے اور آپ کو کیا سبق دیا کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے تو صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے. نوح علیہ السلام کی پھر دعا کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ پچھلے جمعے کچھ اشارہ میں کر چکا ہوں. کشتی بنانے کا حکم دیا، خود سوار ہو جائیں، گھر والوں کو سوار کر لیں، بیوی کو نہیں بٹھانا کہ وہ مشرکہ ہے. جو مومن ہیں ان کو بٹھا لو، آپ کے جو ساتھی مومن ہیں ان کشتی میں بٹھا لو، جانوروں کے جوڑے جوڑے بٹھا لو، میرے حکم کا انتظار کرو. اللہ کا حکم آ گیا، زمین کا حکم ملا کہ اپنا پانی باہر نکال، آسمان کو حکم ملا کہ پانی چھوڑ. پھر کیا تھا؟ وہ روایتی سیلاب نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، منافق تھا. باپ نے فرمایا کہ آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اس نے کہا سآوی الی جبل، وہ اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے وہاں چڑھ جاؤں گا. وہاں تک کون سا پانی پہنچا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں.
سوائے اللہ کی مہربانی جس پر ہوگی وہ بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، اللہ کے قہر و عذاب کی ایک موج آئی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، باپ کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا۔